بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی کریم۔ میرا نام محمد شکیل فاروقی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج شکیل فاروقی لیکچرز۔ اگر آپ پیرنٹ ہیں یا آپ ٹیچر ہیں، آپ کو اپنے بچے کے لیے یا آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے لیکچر چاہیے اور آپ ان کی تیاری کروانا چاہتے ہیں تو آپ بالکل صحیح ویڈیو پہ ہیں۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کے بچے کی تیاری کے لیے آپ کو ہر لیکچر بر وقت مل سکے۔ ہم اس چینل پہ اپلوڈ کر رہے ہیں تمام کلاسز کی اسلامیات اور تمام کلاسز کے ترجمۃ القرآن کے الگ الگ چیپٹر ترتیب وائز، وہ آپ کو پلے لسٹ میں مل جائیں گے۔ بچوں کے لیے الگ سے لیکچر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور ٹیچرز اور پیرنٹس کے لیے الگ سے لیکچر ہوں گے۔ آپ پیرنٹ والی پلے لسٹ پہ یا ٹیچر والی پلے لسٹ پہ آئیں اور کلک کر کے اپنی کلاس کے مطابق تمام لیکچر ترتیب سے اس چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی ٹیچر کو اپنے لیکچر کو ڈیلیور کرنے کے لیے یہ والی پریزنٹیشن چاہیے تو آپ مجھ سے میرے واٹس ایپ نمبر پہ، واٹس ایپ چینل پہ یا اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے آپ یہ مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جماعت اول کی اسلامیات، باب اول، قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبق نمبر 3، حفظ و ترجمہ کو۔ اس سے پہلے والے جو لیکچر ہیں چونکہ ان میں سوالات و جوابات نہیں تھے، اس وجہ سے اس کی پریزنٹیشن ہم نے نہیں بنائی، ان کے لیکچر نہیں بنائے۔ اگر آپ کو وہ بھی چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ لازمی چھوڑیے گا۔ اب ہم وہ اہم نکات جان لیتے ہیں جو آج کے اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ جلدی سے ان کو نوٹ کر لیں یا اسکرین شاٹ لے لیں۔ آئیے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی، یہ طلبہ کے لیے بڑا مشکل اور ٹیچرز کے لیے بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ لیکچر کے اندر آنے والے مشکل الفاظ کے معنی بچوں کو لکھوا دے یا ان کو کم از کم سمجھا دے کہ بیٹا یہ الفاظ مشکل ہیں تو آپ ان کے معنی اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بک سامنے رکھ کے یہ والے الفاظ کے معنی وہاں پہ لیڈ پینسل سے لکھیں اور جب لیکچر ڈیلیور کریں یا آپ پیرنٹ ہیں اور بچے کو تیاری کروا رہے ہیں تو یہ والے الفاظ کے جو معنی ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں اور بچوں کو بھی انڈر لائن کر کے ان کے معنی لکھ دیں یا لکھوا دیں۔ کلمہ طیبہ، کلمہ کہتے ہیں بات کو اور طیبہ کا معنی ہوتا ہے پاک، پاک بات، پاکیزہ بات۔ عبادت، بندگی، لائق، قابل، رسول، قاصد کو کہتے ہیں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد، اسم مبارک، مبارک نام، اقرار، ماننا تسلیم کرنا، افضل، سب سے بہتر اور اعلیٰ۔ ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا اور اگر اللہ کا ذکر ہو تو اللہ کو یاد کرنا۔ لازم کہتے ہیں ضروری کو۔ کلمات خیر، نیک، کلمات کلمہ کی جمع ہے، خیر اچھی اور بھلی بات کو کہتے ہیں۔ کلمات خیر، بھلی باتیں، اچھی باتیں، نیک باتیں۔ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے، ماشاءاللہ، جو اللہ چاہے، جائز، درست کو کہتے ہیں اور مرضی، چاہت اور ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی لفظ ایسا ہے جس کا معنی آپ کو نہیں آتا یا نہیں سمجھ آیا، آپ کمنٹ میں وہ کمنٹ کر دیں، میں اس کا جواب انشاءاللہ جیسے ہی دیکھوں گا ضرور دوں گا۔ اب اس چیپٹر کے اندر دو چیزیں ڈسکس کی ہیں بک والے نے، ایک دیا ہے کلمہ طیبہ اور دوسرا ہے کلمات خیر۔ کلمہ طیبہ، پاکیزہ کلمہ، یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے بچوں کو تلفظ بھی سکھانا ہے، تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ بچے کو پڑھنا سکھانا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس طرح سے بچے سے ادائیگی کروائیں۔ اب ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ معنی ہم پہلے جانیں گے، پہلے آپ کو لفظی ترجمہ بتاتا ہوں ہر لفظ کا تاکہ آپ کو خود سمجھ آئے، آپ آگے بچے کو سمجھائیں، اور اس کے بعد پھر اس کا با محاورہ ترجمہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لا کا معنی ہے نہیں ہے، الہ عبادت کے لائق، اس کا معنی معبود بھی کیا جاتا ہے، معبود کا لفظی معنی ہوتا ہے عبادت، عبادت کے لائق جس کی عبادت کی جا سکے۔ اللہ سوائے، مگر کا معنی بھی اس کا آتا ہے۔ اللہ، اللہ تعالیٰ، یعنی نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ رسول، رسول ہے اللہ، اللہ تعالیٰ کے۔ اب اس کا محاورہ ترجمہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ جو بریکٹ میں ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ترجمہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، یعنی اس ترجمے کے لفظ یہاں پہ موجود نہیں ہے متن میں، حال البتہ سمجھانے کے لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے ترجمہ ہوگا۔
اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم اس کا یہ ہے کہ انسان دل سے یقین کرے اور زبان سے اقرار کرے۔ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب کا یہی مطلب ہے کہ دل سے یقین، تصدیق اور زبان سے اقرار ہو۔ کس بات کا؟ کہ صرف اللہ ہی معبود برحق ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت کی جا سکتی ہے، صرف اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا بندگی کی کوئی لائق نہیں ہے۔ پھر اس کا دوسرا حصہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، جن کی اطاعت اور اتباع ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ ایک چیز اس میں یہ دی گئی ہے آپ کی بک میں کہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آپ کی سہولت اور آپ کے علم میں اضافے کے لیے میں نے ایک آیت کا ترجمہ یہاں پہ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے دعا کرتے ہیں، ایسے ہم انسان جو ہیں ہم بھی دعا کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ درود و سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کے نبی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا کرتے ہیں کہ اس نبی، ہمارے نبی پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت نازل ہو، یہ درود ہوتا ہے۔ تو درود پاک کا بھیجنا، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد زندگی میں کم از کم ایک دفعہ درود پاک پڑھنا فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ زندگی میں درود پاک پڑھنا فرض ہے، اور اگر کسی مجلس میں یا کسی گفتگو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام آ جائے تو ایک مرتبہ محمد پڑھنا واجب ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ اور جب بار بار نام آئے گا گفتگو یا مجلس میں تو ایک دفعہ کے بعد باقی دفعہ پڑھنا سنت اور مستحب ہے، یعنی کہ زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے۔ جب آپ کے سامنے نام آئے محمد تو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور اس کے اگر بار بار آئے تو سنت اور مستحب ہے۔ یہ درود پاک کے بارے میں بات ہے۔ اب کلمہ طیبہ کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ طیبہ کو زبان سے پڑھنا لازمی ہے۔ اگر کوئی کلمہ طیبہ زبان سے نہیں پڑھتا وہ مسلمان دائرہ اسلام میں تو داخل ہو جائے گا، لیکن ہم چونکہ ظاہر کے مکلف ہیں، دوسرے لوگ اس کو مسلمان نہیں کہیں گے۔ جو شخص کلمہ طیبہ کا اقرار نہیں کرتا وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے اسلام۔ ایمان ان باتوں پر ایمان لانے کا، مان لینے کا نام ہے جن کے ماننے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، جو ہم ایمان مفصل کے اندر پڑھتے ہیں، صفت ایمان مفصل کے اندر۔ اور دوسرا ہے اسلام۔ اسلام کہتے ہیں ان چیزوں پہ عمل کرنا، ان چیزوں کو پرفارم کرنا اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ جن کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ تو ایمان اور مسلمان ہونے کے لیے کلمہ طیبہ کو پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں دو میجر باتیں جو ہیں جو ایمان مفصل کے اندر ہیں، اللہ پر ایمان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ان چیزوں پر ایمان لانے کو کہا گیا ہے اور ایمان کا ذکر ہے۔ اس وجہ سے کلمہ طیبہ پڑھنا زبان کے ساتھ ضروری ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے جو افضل ذکر ہے وہ قرار دیا ہے کلمہ طیبہ کو۔ رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے۔ سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے تاکہ ایمان پہ ہم سوئیں، اور جب اٹھیں تو ایمان پہ اٹھیں۔ کلمہ طیبہ کا ایک نام کلمہ توحید بھی ہے، کیونکہ دو حصے ہیں کلمہ کے۔ پہلے حصے کے اندر توحید کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، تو اللہ ہی یہ سارے کام کر سکتے ہیں، اور یہی توحید ہے۔ زبان سے کلمہ طیبہ کہنا اور دل سے اس کو سچا ماننا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اب دوسرا ٹاپک، کلمات خیر۔ کلمات خیر جو ہیں یعنی کہ خیر کے کلمے، بھلائی کی باتیں، دو کلمے ایسے ہیں جو بہت اعلیٰ ہیں اور ہمارے روزمرہ زندگی کے اندر وہ استعمال بھی ہوتے ہیں۔ پہلا ہے ما شاء اللہ اور دوسرا ہے انشاءاللہ۔ اس کا تلفظ ذرا سمجھ لیں، ما الگ لفظ ہے، شاء الگ لفظ ہے اور اللہ الگ لفظ ہے۔ ایسے ہی ان الگ لفظ ہے، شاء الگ لفظ ہے اور اللہ الگ لفظ ہے۔ انشاء اللہ اور ما شاء اللہ یہ اس کا صحیح تلفظ ہے۔ بچوں کو یہ تلفظ آپ نے بار بار کہلوانا ہے۔ انشاءاللہ اور ماشاء اللہ کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ آپ کو پہلے لفظی ترجمہ بتاتا ہوں، پھر اس کا با محاورہ ترجمہ بتاؤں گا۔ ان کا معنی ہوتا ہے اگر، شاء چاہا یا پھر چاہے، اگر چاہے، اللہ اللہ تعالیٰ نے، اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ ماشاء اللہ میں ما کا معنی ہے جو، شاء چاہا،
اللہ اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اب ان دونوں کا بامحاورہ ترجمہ، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے گا تو یہ کام ہو جائے گا، اگر نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، کوئی بھی بات، کوئی ہم سنیں، کوئی خبر سنیں، جو اللہ کی مرضی، جو اللہ نے چاہا، یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ اب یہ کہاں کہاں پہ کہنا چاہیے، آپ کی بک میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے، وہی کاپی کرتے ہیں۔ کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کسی خوبصورت چیز کو دیکھیں یا کوئی خوشی کی خبر ہمیں پتہ چلے تو ماشاء اللہ کہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھا وہ فرما دیا، وہ کر دیا۔ انشاءاللہ دین اسلام کسی بھی جائز کام کے ارادے کے وقت انشاءاللہ کہنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ہونا وہی ہے، ہوتا بھی وہی ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم انشاءاللہ کہتے ہیں۔ یعنی ہم کسی کام کا ارادہ کریں تو اللہ کی مشیت پہ ہم اس کو موقوف کرتے ہیں، اور اس بات کا سچے دل سے ایمان اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے ارادہ تو کر لیا ہے، لیکن اس کی ایگزیکیوشن جو ہے یا اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ کے ارادے پہ موقوف ہے۔ اگر اللہ چاہیں گے تو ہو جائے گا، اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ یہ تھا جی آج کا لیکچر، مجھے یقین ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل آپ نہیں بھولے ہوں گے، اب تک کر لیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو ضرور کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر ویڈیو وقت پہ ملتی رہے۔ اگر اس لیکچر میں آپ کے ذہن کے مطابق کوئی کمی ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، بلکہ اگلے والے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔